اب آپ کے سامنے آپ کے جذبات ایمانی گرمانے کے لیے ایک ایسا نعت خوان دنیا نعت میں ایک خوبصورت آواز جن کی نعتیں سن کر ہمارے ایمان کو تازگی، روح کو بیداری، عمل کو سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ مسحور کن لہجہ، مسحور کن آواز، میری مراد جناب توحید کے ہودی خاں، شمع رسالت کے پروانے، صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ، ان کو میں دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور مسحور کن لہجے، مسحور کن آواز کے ذریعے ہمارے جذباتی ایمان گرمائیں۔ جناب توحید کے ہودی خاں، شمع رسالت کے پروانے، صحابہ کے دیوانے، اہل بیت کے دیوانے جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ۔ سامعین کرام، ہمارے مہمان جناب مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب بھی پہنچ چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ وہ سٹے پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اب توجہ دھیان کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کی نعتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ محترم مکرم برادر مکرم جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب۔ یہ بھیرا اور اس کے گرد نواز سے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ سٹیج پہ تشریف ہے۔ بھیرا اور میانی اور اس کے گرد نواز سے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ سٹیج پہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس پہ حاضری اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اہالیان ملکوال کو کہ آپ حضرات نے اس گئے گزرے دور کے اندر اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو جلا بخشی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جناب قاری عمر فاروق صاحب کا، حافظ محمد طاہر صاحب اور حضرت قاری عبدالوحید صاحب اور جناب مولانا قاسم صاحب، ان حضرات کی دن رات محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو یہ ایک خوبصورت پروگرام آج ملکوال کی دھرتی پہ ہو رہا ہے۔ ختم نبوت کے پروانے کہیں سبحان اللہ۔ میرے بعد انشاءاللہ شاہین ختم نبوت، پیکر اخلاص، عالم باعمل، مجاہد اسلام حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت فیوزہم آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ شاید میں تفصیلی کلام پیش کرتا جو دوستوں نے مجھے حکم دیے ہیں پرچیوں کے ذریعے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے یا سٹیج پہ آتے ہوئے، لیکن چونکہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے انتہائی معزز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو حضرت چونکہ
پیرانہ سالی صحت کی خرابی کے باوجود بھی تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں۔ تو میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ یعنی جو آپ نے حکم دیے ہیں پورے تو کرتا ہوں، لیکن ایک شعر یا دو شعر زیادہ نہیں۔ بہر کیف میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں ہمارے قاری عمر فاروق صاحب نے جن 2 کلاموں کا مجھے حکم دیا، پہلے وہ پڑھتا ہوں کہیں وہ نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ہمارے میزبان ہیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں تمام حضرات۔ اللہم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ کی وساطت سے میسج دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا کو آپ کا جذبہ دکھانا ہے۔ مطلع جو پہلا شعر ہے وہ ایک میسج ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف محبت کی بات ہے، سنیے گا، آپ کا جذبہ دیکھوں گا۔ شاعر لکھتا ہے: خاک ہو جائیں گے خاکے وہ بنانے والے۔ جذبہ دکھائیں یار، میسج جانا چاہیے اور میسج جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم ملک وال میں بیٹھے ہیں تو فرانس میں میسج کیسے جائے گا، یہ جائے گا۔ آپ کا جذبہ دیدنی ہونا چاہیے۔ پھر پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ خاک ہو جائیں گے خاکے وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے خاکے وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے خاکے وہ بنانے والے۔ اور اب آپ کا جذبہ دیکھنا ہے کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے۔ مل کے پڑھ دیں، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ یہ ہو گیا میسج۔ اب سنیے محبت کی بات۔ محبت کرتے ہیں نا، محبت کا انداز دیکھیے، شاعر نے کیا خوب بات لکھی اور محبتوں سے نوازیے۔ ملاحظہ فرمائیے، شاعر لکھتا ہے: کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں۔ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے۔ کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے
اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. پتہ چلے یہ صحابہ کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں، کہیں سبحان اللہ. دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری کے نیزہ پہ وہ قرآن سنانے والے، بس کہہ دیں سبحان اللہ. نو کے نیزہ پہ وہ قرآن سنانے والے، سمجھے کہ تیری شان زمانے والے. اور ملک وال کے ملک ہیں آپ ماشاءاللہ. شعر سنیے اور محبتوں سے نوازیے. سنیے اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ قادر ہے. یہ شاعر کی محبت کا انداز ہے. سنیے گا کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہیں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہیں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے. کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے. مل کے کہہ دیں خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. ہم آقا کی شان کے بعد مجھے جزاک اللہ، مجھے جو قاری عمر فاروق صاحب نے حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ وہ کلام بھی پیش کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ. بات سنیں، آقا علیہ السلام کی نعت کے بعد ہم کس کی شان پڑھتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، صحابہ میں کس کی؟ ختم نبوت کے پہلے چوکیدار کون ہے؟ یار بولو تو صحیح. آج میں زیادہ دیر نہیں آپ کے ساتھ چلوں گا، جتنی دیر ہوں وہ تو ذرا جذبے کے ساتھ بیٹھیں. سیدنا صدیق اکبر کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. میں پنجابی میں دو شعر سنانے لگا ہوں، بڑا مشہور کلام ہے، میں آپ کا جذبہ دیکھوں گا. ختم نبوت کے پہلے چوکیدار سیدنا صدیق اکبر کے دیوانے، سنیے اور محبتوں سے نوازیے. شاعر لکھتا ہے، نہیں جانتا زمانہ، نہیں جانتا زمانہ، عظمت صدیق دی. صدیقی بولے سبحان اللہ، صدیقی بولے سبحان اللہ. نہیں جانتا زمانہ، عظمت صدیق دی. نہیں جانتا زمانہ، عظمت صدیق دی. نہیں جانتا زمانہ،
عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دی پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دے پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دے پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دے اور شعر سنیے گا سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں آقا کی بیٹی کا حق ماری اللہ ہدایت جنہوں نے آقا کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا وہ حق ماریں گے وہ بھی آقا کی بیٹی کا اللہ ہدایت دے کہہ دے سبحان اللہ شعر سنیے گا سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت سے دیکھ دے اسلام نو جدوں پئی ضرورت سے دیکھ دے پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دے اور بڑا پیارا شعر سنانے لگا ملک وال کے دوستو اگر اعتماد کرتے ہوئے پہلے سبحان اللہ کہہ دیں تو خوشی ہو شعر اچھا سناؤں گا انشاءاللہ سنیے گا مننا جے خدا نو مننا رسول نو مننا جے خدا نو مننا رسول نو مننی پوے کی تینو امامت سے دیکھ دے مننی پوے کی تینو امامت سے دیکھ دے پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سبحان اللہ ختم نبوت کے پروانوں قاری عمر فاروق صاحب نے خاص طور پہ اس کلام کا حکم دیا میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں کلام ہے عالم اسلام کی عظیم روحانی پیشوا حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مشہور کلام ہے لیکن اگر آپ میرا ساتھ دے تو دو شعر سنا ساتھ کیسے اس کا کافیہ آپ نے مل کے میرے ساتھ پڑھیں اگر سب تیار ہیں تو دو شعر سناتا ہوں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اس کے بعد انشاءاللہ کلام عارفانہ کے دو شعر پنجابی میں ماں کی شان کی پیش کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ حضرت تشریف فرمایا اور ان کا بیان ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے اور بڑا ہی ضروری ہے تو میں ان کو زیادہ دیر بٹھانا مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے باخدا میں نے آتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت کو آپ اس وقت لے کے آئیں جب میں کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھ لوں لیکن چونکہ حضرت تشریف لے آئیں اب میں زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا میرا دل نہیں اجازت دے رہا اس کی تو میرا ساتھ دیجئے گا آپ نے مل کے میرے ساتھ اس کا کافیہ پڑھنا ہے ختم نبوت کے پروانوں کیا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملاحظہ فرمائیے شاہ جی لکھتے ہیں اے رسول امین سبحان اللہ آہستہ کہیں سبحان اللہ اور آہستہ کہیں سبحان اللہ پتہ چلے یار ختم نبوت کے پروانے ہیں ذرا جذبات عاشقاں دا مجمع ہے نا
عاشق ہے نا آپ اونچا کہیں سبحان اللہ. شعر سنیے. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، پڑھیے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین. بلند آواز سے. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین. اور کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں. پڑھیے. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول. اور شعر سنیے، محبتوں سے نوازیے. سنیے گا شاہ جی کیا لکھتے ہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی. پڑھیے. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ملک کے دوستو، آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں. کہیں نا سبحان اللہ. اچھی کہو نا سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر سنانا گا. اچھی کہو سبحان اللہ. میں کشوں آؤ مدینے چلے، چلے اللہ ضرور لے کے جائے گا انشاءاللہ. میں کشوں آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں،
کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں دو شعر سنا رہا ہوں تسی بھی مانتے ہو نا سارے اولیاء کرام کو تو کلام عارفانہ کے دو شعر سنا رہا ہوں مجھے حکم ہے محبت سے ساتھیوں نے کہا تو ضرور پڑھ دیتا ہوں سنیے گا کیا لکھتے ہیں عظیم مجھے قاری عمر صاحب نے اچھا میں انشاءاللہ بس جلدی سمیٹ رہا ہوں سنیے گا بزرگوں سے محبت رکھنے والوں جب میں ان کا شعر پڑھوں گا آپ خود سمجھ جائیں گے کیا لکھتے ہیں محبت سے کہیں نا سبحان اللہ جلدی جلدی بھائی جلدی جلدی کہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دوسرے سارے ایک پاس یا بابا جی ایک پاس چلیں ان کا جذبہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے سنیے گا جب میں ان کا شعر پڑھوں گا بزرگوں کا آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ لکھتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی کرنا ہے تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی کرنا ہے علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی کرنا ہے چلیاں بڑھ کے میسج یہ اللہ ہمیں جاگ ایسی دے سچی اور سچی کہ جو ہمارا بیڑا پار کروا دے ہمیں شیخ ہمیں نسبتیں ایسی نصیب فرمائے کہہ دیں آمین بزرگوں کی نسبتیں نصیب فرمائے ختم نبوت والوں کی نسبتیں کہہ دیں آمین جاگ بنا تو جم دے نہیں ہو جاگ بنا تو جم دے نہیں ہو جاگ جم دے نہیں باہو پاوے لال ہووے کڑ کڑ کے جگتے چھاواں لبدیاں نہیں تر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں تر جاون
جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماوا آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں نہیں تے جگ یوتے پھر مرن نو تھاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماوا لب دیا نہیں مادہ شاکر انت بھی چھوڑا سینائے پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینائے میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماما لب دیا نہیں تر جاون ایک بار تے ماما اور ختم نبوت کے پروانوں آخری 2 منٹ ڈیفینیٹلی یقیناً انشاءاللہ شریک ہو جائیے مل کے میرے ساتھ پڑھیے تاکہ پتہ چلے ختم نبوت کے پروانے ہی در اصل محب وطن ہیں کہہ دیں الحمدللہ مل کے شریک ہو جائیے 2 شعر پڑھ رہا ہوں یہ وطن ہمارا ہے مل کے پڑھیے گا ہم ہیں پاس اس کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ خواں اس کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو بنا میرے کارواں جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس باعث کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ خواں اس کے میرے کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا کیوں وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے پاکستان کا مطلب کیا تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت زندگی باقی ملاقات باقی اللہ پاک کہا سنا قبول فرمائے غلطی کو معاف فرمائے آخر میں پھر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ